بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حرم نشریات میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حج کی اہمیت، حج کی فضیلت، حج کے ارکان، حج کے فقہی مسائل، قصائد، یہ سب آپ سن رہے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم کوئکلی ذرا قرآن کریم نے حج، حجاج، اراکین حج، اس کے بارے میں کیا کہا ہے، اس کو ہم ذرا مفہوم کے زاویے سے یہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں، سو دیٹ وی ہیو اے سمری، کہ ایک تو وہ ہے کہ حج کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، علماء کرام سے سن رہے ہیں بڑی اہم ترین باتیں، لیکن قرآن نے حج، حاجی، ارکان حج کو کن الفاظ میں یاد کیا ہے، یا قرآن میں کیا ہے حج کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ایسا سفر ہے کہ قرآن اس کو صرف سفر نہیں کہہ رہا، قرآن اس کو ایک بلاوا کہہ رہا ہے، گویا اللہ کے گھر کی طرف بلاوا۔ اسلام کا رکن ہے، لیکن دل کی زبان میں کہیں تو یہ بندے اور رب کے درمیان ایک وعدہ ہے، زندگی کا ایک بڑا وعدہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں حج، اللہ کے گھر اور حاجی کے بارے میں کیا باتیں آتی ہیں، اور ایک عام مسلمان جو حج پہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، ان آیات سے اپنی ڈیلی لائف کے لیے میں کیا لیسن لے سکتا ہوں۔ تو آئیں پہلے اللہ کے گھر سے بات شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے اس کو؟ سب سے پہلا گھر کا، سب سے پہلا گھر قرآن بتاتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ مکہ ہے۔ اسی کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اسی کو ہم کعبہ کہتے ہیں۔ اور یہ گھر صرف ایک عمارت نہیں ہے، پوری امت کا مرکز ہے، قبلہ ہے، محور ہے، برکت کی جگہ ہے، ہدایت کا مقام ہے۔ قرآن کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ اس گھر میں اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے، اور جو اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے امن مل جاتا ہے اسے۔ یعنی قرآن کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے امن کی علامت بنا دیا۔ تو جب میں اور آپ اگر ہمیں اللہ کے حج کی سعادت نصیب ہو تو ہم سمجھیں کسی عام جگہ پر نہیں آئے، ایسی جگہ پر آئیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ امن کی علامت ہے، جہاں خون بہانا جائز نہیں ہے۔ بہت سی عبادت گاہیں ہیں، لیکن پہلا گھر، اصل مرکز ایک ہی ہے۔ یہ بھی کعبے کی انفرادیت ہے، مکے کا یہ گھر جس کی سمت مڑ کر پوری دنیا کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، چاہے کراچی میں بیٹھا ہے، کوئی نیو یارک پہ کھڑا ہے، کوئی افریقہ کے کسی گاؤں میں ہے۔ اب حج پہ آتے ہیں، یہ تم نے خانہ کعبہ کی بات کری، حج پہ آتے ہیں۔ حج قرآن کی نظر سے حج ہے کیا؟ لفظی طور پہ ڈکشنری میننگ ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ تو اس کانٹیکس میں کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا پکا ارادہ، وہاں جانے کا ڈیسیشن۔ شریعت کی زبان میں حج کیا ہے؟ مسلمان مخصوص دنوں میں، ذی الحج کی تاریخوں میں مکہ معظمہ جا کر بیت اللہ کا طواف کرے، عرفات میں وقوف کرے، صفا اور مروہ کی سعی کرے، دوسرے مناسک ادا کرے۔ لیکن قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ فلاں فلاں عمل کرو، وہ بتاتا بھی ہے کہ کیوں، کس عالم میں، کس دل کے ساتھ۔ حج کو وہ ایک ایسی عبادت بتاتا ہے جس میں انسان اپنا شہر، اپنا گھر، میرے الفاظ میں کہہ لوں، میں اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑتا ہے، گویا کہہ رہا ہو کہ یا اللہ میں آج اپنی زندگی کا مرکز بدلنے آیا ہوں۔ حج کا حکم کیا ہے؟ کہا یہ بہت، یہ میں جب پڑھ رہا تھا پھر میں نے علماء کرام سے پوچھا تو یہ بہت ہلا دینے والی بات ہے۔ اللہ کا حق لوگوں پر، دس از بگ۔ قرآن کی ایک آیت مفہوم، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں جو بھی اس تک پہنچنے کی کیپیسٹی یا استطاعت رکھتا ہو۔ اگلا جملہ بھی بہت سخت ہے، جس نے انکار کیا، یعنی ایسا نہیں کیا، تو اللہ ساری دنیا سے بے نیاز ہے۔ یہاں دو باتیں بہت گہری ہیں۔ پہلی یہ کہ حج کو اللہ کا حق کہا جا رہا ہے، یعنی میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، صحت، سب کچھ ہے، یعنی سارے عوامل ہیں، اور پھر بھی اگر وہ حج نہیں کر رہا تو یہ اللہ کے حق کو ٹالنے والی بات ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا، ارے یار میں اگر دنیاوی، میرے دوست نے میرے لیے بہت کچھ کیا، اتنا تو اس کا رائٹ بنتا ہے، I'll do this for him، اس کا حق ہے، اور ہم نہیں کرتے، ہم کیا کہتے ہیں، یار اس کا یہ حق تھا، ہم نے حق مارا ہے، زیادتی کی ہے۔ اللہ کا حق ہے، یعنی یہ نہ کرنا گویا اللہ کے حق کو ٹالنا ہے، اگرچہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، it is not going to make any difference۔ اور یہی بات کہہ بھی گئی ہے کہ اگر کوئی اس حکم کو ہلکا سمجھ کر ٹال دے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نقصان اسی کا ہے۔ یہ بھی آیت میں آیا ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ تو حج اس بندے کا جواب ہے جس کو اللہ نے عملی زبان میں کہا، میرے گھر آؤ، تمہاری استطاعت ہو تو یہ حق ہے کہ تم آؤ۔
پھر حج کے مہینوں کی بات ہوئی. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں یا ایام مقرر ہیں. یہ عبادت کسی بھی وقت نہیں بلکہ خاص دنوں میں ہوگی تاکہ پوری امت ایک وقت میں جمع ہو جائے. بہت دلچسپ بات. جب کوئی انسان حج کی نیت باندھ کر احرام باندھ لیتا ہے تو قرآن اسے گویا 3 بڑے کنٹرولز دیتا ہے. فحش بات نہیں کرے گا, گناہوں سے بچے گا, جھگڑے سے دور رہے گا, اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے کہ زیادہ راہ ساتھ رکھو. ظاہر ہے اگر میں نے ٹریول کرنا ہے, میں نے کوئی 50 منٹ کا بھی ٹریول کرنا ہے تو میں اکارڈنگلی زیادہ راہ ساتھ رکھوں گا. اس زمانے کے اعتبار سے الگ زیادہ راہ ہوگا, کبھی اونٹ زیادہ راہ ہوگا, کبھی پانی, کبھی مطلب بہت ساری چیزیں. تو قرآن کے اللہ فرماتا ہے زیادہ راہ ساتھ رکھو, یعنی سفر کا سامان, پیسے, پانی, ایکس وائی زیڈ, لیکن بہترین ذات کیا ہے؟ تقوی ہے. زیادہ راہ ساتھ رکھو لیکن بہترین زیادہ راہ تقوی ہے, یعنی اللہ کا ڈر, گناہ چھوڑنے کا ارادہ. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ حج ایک طرح کا ٹریننگ کیمپ ہے جہاں حاجی چند دن کے لیے خود کو کنٹرول کرنا سیکھتا ہے. زبان پہ کنٹرول, غصے پہ کنٹرول, ڈسپلن, خواہشات پہ کنٹرول. اور اگین میں نے علماء سے سنا کہ اگر یہ عادات حج کے بعد بھی چلتی رہیں تو پھر یعنی اچھی عادات کنٹینیو ہیں یا ڈسکنٹینیو ہے, اس کی بنیاد پہ انسان سوچے کہ حج میری زندگی میں عملی کتنا بدلاؤ لا پایا یا نہیں لا پایا. اور کیا ہے قرآن میں حج کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے. اللہ نے انہیں بیت اللہ کی جگہ دکھائی. اب تفصیل سے پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اللہ نے انہیں بیت اللہ کی جگہ دکھائی, کہا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, میرے گھر کو. اب یہ حاجیوں کا تعارف ہو رہا ہے, یہ حاجیوں کا پروٹوکول. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی ابراہیم علیہ السلام سے حاجیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے, اے ابراہیم میرے گھر کو رکوع کرنے والوں کے لیے, اے ابراہیم میرے گھر کو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا. اگلا منظر بہت دل ہلا دینے والا ہے, قرآن ہے یہ سب. اللہ فرماتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کی اناؤنسمنٹ کر دو, لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. لوگ تمہارے پاس آئیں, لوگ تمہارے پاس آئیں گے, پیدل آئیں گے, لوگ تمہارے پاس آئیں گے, پیدل آئیں گے, دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے, دور دراز راستے سے بھی آئیں گے. آپ سوچیں یعنی یہ ہسٹری آف حج بھی ہے. دس از سو انٹرسٹنگ. ایک وادی جہاں اس وقت درخت نہیں ہے, پانی نہیں ہے, شہر نہیں ہے, بندے نہیں ہیں, ایک نبی کھڑے ہو کر حج کا اعلان کر رہے ہیں. اس وقت تو یہی منظر تھا نا. صدیوں بعد آج دنیا کے ہر ملک سے, ہر زبان سے, ہر رنگ سے مسلمان لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک پہنچ رہے ہیں. یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا آپ نے؟ وہ منظر سوچیں جب ایک نبی بظاہر تنہا حج کی صدا بلند کر رہا ہے, اور یہ منظر دیکھیں جہاں لاکھوں آدمین حج لبیک اللہم لبیک, یعنی وہ آواز اور اس کا جواب آج تک دیا جا رہا ہے. حج کے مناظر کی بات ہوئی ہے قرآن میں, طواف, صفا, مروہ, عرفات. قرآن نے کچھ مقامات کو اللہ کی نشانیاں, اللہ کے شعائر اللہ, صفا اور مروہ کو, یہ آدمی جب صفا اور مروہ جب کر رہے ہوتے ہیں صحیح, سامنے آیات جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے, شعائر اللہ ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. کہا جو شخص حج یا عمرہ کرے اس پر حرج نہیں ہے کوئی کہ وہاں سعی کرے. یعنی عام الفاظ میں سمجھ میں آتا ہے کہ طواف, اللہ کے گھر کے گرد گھومنا, اس بات کی علامت ہے کہ اب میری زندگی کا مرکز یہی ہے, میں اس کے گرد گھوموں گا, دنیا کے گرد نہیں گھوموں گا. صفا اور مروہ کی سعی ہمیں جناب ہاجرہ کی دوڑ یاد دلاتی ہے. ایک ماں جو اپنے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھی اور اللہ نے اس اخلاص کو زمزم سے نواز دیا. عرفات کا میدان, لاکھوں لوگ ایک ہی کپڑوں کی قسم, احرام, ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سب گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. ہر منظر کے ساتھ ایک سبق ہے, ایک شوکت بھی ہے, نرم پیغام بھی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو, پوری امت ساتھ ہے, سبھی ایک رب کے بندے ہو. حجاج کے بارے میں بات کی ہے, یعنی اگر میں کہوں کہ یہ حاجی کون ہے, یہ عام, یہ مہمان رحمان ہے, مہمان رحمان ہے. قرآن حج کو ایک بہت بڑا اجتماع اور اللہ کے ذکر کا موقع کہتا ہے. لوگ اپنے فائدے دیکھیں, چند مقرر دنوں میں اللہ کا نام خوب زیادہ لیں, قربانی کریں, اللہ کے شکر ادا کریں. احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے, فحش باتوں سے اجتناب کرے, گناہوں سے بچے, اور یعنی وہ اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو, گناہوں سے پاک ہونے کا یہ عالم ہے. اس لیے کہا یہ حاجی مہمان رحمان ہے, اللہ کا مہمان ہے. سوچیں جس کو اللہ نے مہمان بنایا, اس کی دعا, اس کی تکلیف, اس کا پسینہ, اس کے آنسو,
everything will be so precious. اور پیغام حج کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ گویا زندگی کے لیے روڈ میپ ہے. تو آخر میں سوال یہ ہے، قرآن کے سب مضامین، حج بیت اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا اعلان، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں جو ابھی حج میں نہیں جا سکے یا جن کو لگتا ہے کہ اپیرنٹلی کبھی جا نہیں سکیں گے؟ قرآن ایک اصول دیتا ہے، علماء سے بات کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل یہ تو عمل بہت ضروری ہے ہی، سن لیا ابھی آپ نے کہ جس پر لازم ہے اس کے لیے جانا کتنا اہم ہے، لیکن دل کا سفر بھی ہے. یعنی کیا کہ حج پر جانا بہت بڑی نعمت ہے. حج کا پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے. جب وہ کعبے کی تصویریں دیکھتا ہے، جب وہ احرام پہنے حاجیوں کو ٹیلی ویژن پر دیکھتا ہے، جب وہ لبیک کی آواز سنتا ہے، تو وہ دل میں نیت کر سکتا ہے، یا اللہ اگر تم مجھے بلا لے تو میں بھی آؤں گا. اور جب تک نہیں بلایا، میں اپنی زبان، میں اپنی آنکھ، میں اپنے دل کو ایسے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کروں گا جیسے ایک حاجی کو رکھنا چاہیے. خلاصہ کلام، علماء بتاتے ہیں کہ حج کے بعد بھی اگر کسی کی زبان پہ وہی جھگڑا، وہی آنکھ گناہ کی طرف، وہی دل دنیا کے غرور میں ویسے ہی ڈوبا ہوا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال کہ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میرا تو اور کوئی منصب نہیں ہے، کہ یہ میں نے حج کیا ہے یا صرف ایک ٹریول کیا ہے. بس یاد دلاتا ہے کہ اصل عزت یعنی سفید احرام، جہاں امیر، غریب، بادشاہ، مزدور سب ایک لائن میں کھڑے ہیں. اصل رتبہ تو پھر ان میں پھر ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ ایک ہی چیز، تقویٰ. تو بس اسی سوال کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ بلکہ، کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ.